GHQ میں منعقد ہونے والی تکریم شہداء کی تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ بیٹھے تھے۔ اس سب کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور اسے ایک واضح پیغام کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جبکہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر فوج کی جانب سے ایک بہت بڑا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ ایک جانب یہ ڈیولپمنٹس ہیں تو وہیں دوسری جانب عمران ریاض خان جو کہ 15-16 دن ہونے کو آئے ہیں اور لاپتہ ہیں، اس وقت مسنگ ہیں، ان کے حوالے سے عدالتی سماعت کا احوال اور پہلی مرتبہ جو ایجنسیز ہیں جن میں ISI اور MI ہیں ان کا عمران ریاض پر جو موقف ہے وہ بھی اس وقت سامنے آ چکا ہے۔ کیس کیا مزید سلجھے گا یا ان چیزوں سے مزید الجھنے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات ہیں۔ اور پرویز الہی ان کو عمران خان کا ساتھ جو ہے وہ نہ چھوڑنے کی اب سزا دی جانی ہے اور پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ اٹھ چکا ہے، عدالتی ریلیف ختم ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ چل رہا ہے، بہت سے معاملات ہیں اور بہت سی اور چیزیں بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج پوری قوم جو ہے وہ اپنے شہداء کی تکریم کا دن، ان کی عزت کا دن وہ منا رہی ہے، اور اس چیز کے اوپر کسی پاکستانی کو، کسی محب وطن شخص کو 1% کیا رتی برابر بھی کوئی دوسری رائے اس وقت ہونی نہیں چاہیے کہ ہمارے شہداء اور ان کی قربانیاں اور ان کے لواحقین، ہم ان کے مقروض تھے، ہم ان کے مقروض ہیں اور ہم ان کے مقروض رہیں گے۔ سرحد پہ جو جوان جان دیتا ہے وہ اس گولی جو سرحد میں آ کے اس کے سینے پہ لگتی ہے وہ دراصل مجھ تک آنی ہوتی ہے، وہ دراصل ہم سب تک آنی ہوتی ہے، اور وہ اس گولی کی راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور اپنا سینہ آگے کرتا ہے۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں، ہم جتنی مرضی تقاریب کر لیں، ہم جتنے مرضی ٹریبیوٹس پیش کر لیں، ہم اس ایک لفظ کا قرض ادا نہیں کر سکتے جو 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور جوان بیٹا، جب اس کی جو لاش ہے، جب اس کا جسد خاکی وہ وطن پہ قربان ہوتا ہے، وہ فوجی جوان، اور اس کی جب میت لائی جاتی ہے اس کے گھر تو اس کا والد، بوڑھا والد اپنے کانپتے ہاتھوں سے جب اس کی میت کو دیکھتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا دیتا ہے، اس کی شکل کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک لفظ کہتا ہے، وہ لفظ بڑا مشکل ہے ادا کرنا، وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان قربانیوں کا کوئی نعم البدل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور پھر تقریب کے اوپر بھی آتے ہیں جو حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں اور اس پر جو میری رائے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی ہلچل ہے وہ اس وقت بہت تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں اوم چودھری، انہوں نے بھی اب کہا ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کو منانے کے لیے ان کے گھروں میں جانا پڑا تو ہم جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین PTI کے اندر اپنے دوستوں سے رابطے میں ہے، اگلے 2-3 دنوں میں اچھی خبریں ملیں گی۔ یعنی وہ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا 3 دن سے، اور کل فیاض الحسن چوہان نے اشارہ دیا، اور اب جہانگیر ترین گروپ کے جو روئے رواں ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ نے جو اس امپورٹڈ سرکار کو لانے میں اور اس رجیم چینج میں اپنا کردار ادا کیا، اس کے جو بینیفیشری ہیں اوم چودھری، جنہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا، انہوں نے اسے کنفرم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان اپنے پرانے دوستوں نے، اور جتنے پرانے دوست ہیں، انہوں نے پارٹی کے لیے بہت محنت کی تھی، لیکن ہمارے نوجوانوں کو غلط راہ پر ڈالا گیا۔ اوم چودھری نے کہا کہ عامر کیانی عمران خان کا 25 سال سے دوست تھا، ان سے بھی ہمارا عزت اور احترام والا رشتہ ہے، اگر ہمیں لوگوں کو منانے کے لیے ان کے گھروں تک، ان کی چوکھٹ پر بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ اچھا، ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب وہی چھوٹتا ہے جو پریس کانفرنس کرتا ہے۔ کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں ان کے حوالے سے چیز سامنے آئی اور انہوں نے ایک ریمارکس دیے جو کہ عذرائے تفنن نہیں تھے، جو کہ بہت سیریس ریمارکس تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسد قیصر کی مقدمات جو ہیں ان کی تفصیلات مانگنے والے کیس کے اوپر سماعت ہوئی۔ اسد قیصر کا بھی موڈ نہیں بنا پریس کانفرنس کا، یہ جسٹس ارباب طاہر نے وکیل سے استفسار کیا پریس کانفرنس کریں اور معاملہ ختم کریں۔ جسٹس ارباب طاہر کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہے جو ہیں وہ گونج اٹھے۔ خیر، ہمارے ملک میں یہی ہے کہ جو رونے والی چیزیں ہوتی ہیں، جن چیزوں کے اوپر ہمیں رونا آنا چاہیے، جو رونے کا مقام ہوتا ہے، اس پر ہم کہکا لگا کے اس بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ویسے یہ کہکا بھی معنی خیز ہوتا ہے، یہ بے بسی کی علامت بھی ہوتا ہے جب
आप कुछ नہ कर सकें। अच्छा, اسد قیصر صاحب کا تو یہ ہوا کہ اسلام آباد پولیس نے 6 FIRs کا ریکارڈ انہیں پیش کر دیا۔ اب یہاں پر یوم تکریم شہداء ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، ایک معاملہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، اور یہاں پر ایک جانب تو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی نہیں ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو میں سٹیٹمنٹ داغنا کہوں گا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ داغی ہے کہ جی عدلیہ نظریہ ضرورت ایجاد کیا، ڈکٹیٹرز کو اس عدلیہ نے خوش آمدید کہا اور اس طرح کی چیزیں۔ وہیں دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے شر پسندوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا انہیں ضرور سزا ملے گی۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کی عمارت کا دورہ کیا، جہاں ڈی جی ریڈیو پاکستان نے انہیں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی اسی عمارت میں، ریڈیو پاکستان پشاور کی اسی عمارت میں 14 اگست 1947 کو آزادی کی صدائیں بلند ہوئی تھیں، اور یہاں پر 9 اور 10 مئی کو دلخراش واقعات پر پوری قوم جو ہے اس کے دل رنجیدہ ہیں۔ تاریخی اور قومی ورثے کو جلا دینا کہاں کی حب الوطنی، اور اس طرح کی انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہیں، کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہیں دوسری جانب اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ اسے کہہ لیں، یا سیاسی دباؤ جو ہے وہ بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس وقت اسی طریقے سے بہت تیزی سے، بہت زور و شور سے جاری ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی عبوری ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے کیس کی سماعت کی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کو سینے میں تکلیف ہے اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ وکیل کے موقع پر پروسیکیوشن نے کہا کہ پرویز الہی نے گزشتہ پیشی پر میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا جو جعلی ہے، اس پر عدالت نے کہا کہ رپورٹس دکھائیں، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ بعض عدالت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ اینٹی کرپشن عدالت سے پرویز الہی صاحب کی عبوری ضمانت خارج ہونے کے بعد ان کی گرفتاری جو ہے اس کا خدشہ اور اس کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور اب یہ گرفتاری جو ہے یہ کسی بھی لمحے آپ کو اس طرح کی کوئی خبر پہنچ سکتی ہے، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے بھائی عمران ریاض کے حوالے سے، بڑے ہم لوگ پریشان ہیں، ان کی فیملی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں اس سے پہلے بھی سب کو ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ خدا را عمران ریاض جو ہے اسے بازیاب کروایا جائے۔ ہمیں بس کسی بھی طریقے عمران ریاض اسی حالت میں واپس چاہیے جس حالت میں عمران ریاض کو سیالکوٹ ایئرپورٹ یا اس سے 2 دن پہلے وہ میرے گھر آئے تھے کھانے پہ، اس حالت میں ہمیں ہمارا بھائی واپس چاہیے۔ اب لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی بے بس ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے، اور عمران ریاض بازیابی کیس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کمرہ عدالت پہنچے۔ عمران ریاض خان کے جو والد ہیں، صحافی اور پولیس حکام جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور چیف جسٹس امیر بھٹی جو ہیں انہوں نے عمران ریاض کے والد کی درخواست کے اوپر سماعت کی، اور عمران ریاض کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے مزید کیا درخواست ایڈ کی ہے، اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا کہ اس درخواست میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سمیت دیگر جو ہیں انہیں فریق بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے اس کے اوپر کہا کہ اس کیس کو اگر سیاسی بنا دیں تو شاید میں اس طرح سن نہ سکوں، اور آپ کی اس درخواست سے پہلے میں نے آرڈر کر دیا ہے، میں نے ان سے جواب مانگ لیا ہے جن کو آپ نے فریق بنایا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں، آپ اسے سیاسی نہ بنائیں۔ اور انہوں نے یہ چیز جو کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ایک اور ریمارکس بھی ان کے تھے جو جسٹس صاحب کے بڑے علامنگ سے تھے، دلچسپ تھے، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے امیر خان بھٹی صاحب۔ عمران ریاض کیس میں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آئی جی پنجاب کہاں ہیں، اور انہیں بتایا گیا سرکاری وکیل کی جانب سے کہ آئی جی پنجاب گجرانوالہ یوم شہداء کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کا جو سکیجول ہے وہ طلب کیا، اور بیان حلفی کے ساتھ آئی جی پنجاب کا سکیجول جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کرنے کا کہا۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈی آئی جی لیگل جو ہیں وہ پیش ہوئے عدالت میں، اور انہوں نے پہلی مرتبہ ایجنسیز کا نام لے کر بتایا ہے کہ ان ایجنسیز سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، اور ایم آئی جو ہے یعنی کہ جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور جو ہمارے ملک کی اہم ترین اور پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، انہوں نے عمران ریاض کی حراست سے متعلق واضح انکار کیا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ویسے ایک بات کہی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ان سے ان کی حراست کا پوچھیں، ہمیں تو یہ شک تھا ہی نہیں کہ MI یا ISI کی حراست میں ہو سکتے ہیں، ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان ایجنسیز سے پوچھیں، یہ بڑی ورلڈ کلاس ایجنسیز ہیں، اور عمران ریاض خان جو ہیں انہیں بازیاب کروانے میں یہ ایجنسیز جو ہیں یہ آپ کی معاونت کریں، اور یہ ایجنسیز اپنا مثبت اور پازیٹیو کردار جو ہے، اپنے وسائل جو ہیں انہیں بروئے کار لائیں۔
لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے پہلی مرتبہ کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی جو ہیں یہ دونوں جو ملٹری کی ایجنسیز ہیں، ایک انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے، ایک ملٹری انٹیلیجنس ہے، انہوں نے عمران ریاض جو ہیں ان کی موجودگی سے، ان کی اپنے پاس حراست سے واضح انکار کر دیا۔ اور اس سب کے اندر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو کچھ تو پرفارمنس دکھائیں، اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں تو ایک شہری کی بازیابی کے لیے کیا کام کیا، آپ لکھ کر دیں 3 دن میں آپ نے کیا کام کیا۔ عدالت کی خواہش یہ تھی کہ عمران ریاض خان کو ریکور کریں، اور انہوں نے ویسے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے کہا کہ اسے ریکور کروائیں، ہم نے تو یہ تو نہیں کہا کہ کس نے گرفتار کیا یا کس کی حراست میں ہے۔ اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا کہ عمران ریاض کے جو والد ہیں انہوں نے درخواست دی ہے اور یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ عدالت لوگوں کے دکھوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، ہم نے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا ہے، دیر سویر کو ایشو نہیں بنانا، ہم نے زندگی کو محفوظ کرنا ہے۔ عدالت نے تحریری طور پر جواب مانگا ہے، یعنی ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہے ان کی زندگی، ان کی ویل بینگ جو ہے اس کا کسی بھی طریقے سے دفاع کیا جا سکے۔ میاں علی اشفاق نے بھی اپنے دلائل دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، ابھی ہم خاموشی کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور جس دن ہمیں لگا کہ کچھ کرنا ہے اور یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے اس دن ہم حکم بھی دے دیں گے۔ عدالت نے وکلا پر مشتمل ایک کمیٹی بنا کے انہیں کہا کہ آپ پولیس جو ہے اس سے جو چیزیں ہیں وہ کریں۔ اچھا، عمران ریاض کے جو والد ہیں انہوں نے کہا کہ آئی جی پنجاب نے جب عہدہ سنبھالا تھا تو میرے بیٹے نے تو ایک مکمل پروگرام کیا تھا۔ اچھا، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کہی، کیونکہ وہ والد یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آئی جی پنجاب کی توہین کا ایک نوٹس بھی ایف آئی اے نے عمران ریاض کو بھیجا ہوا تھا، تو یہ ایک پرسنل وینڈیٹا کا جو ایک اینگل ہے وہ میاں علی اشفاق صاحب نے اور دیگر وکیلوں نے اٹھایا۔ تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نکتہ چینی کرنا ذریعہ آمدن بن چکا ہے، جس پر جتنا بڑا الزام لگائیں تو اتنا وی لاگ پاپولر ہوتا ہے، یہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے مجھے افسوس ہے۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب کے آنریبل کے ریمارکس ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بات بڑی عجیب سی ظاہری بات ہے، اس نے ایک وہاں پہ سب کو حیران بھی کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کیا، although تنقید جو ہے وہ ایک صحافی کا، ایک پولیٹیکل کمنٹیٹر کا، ایک تجزیہ کار کا حق ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سماعت اب ملتوی ہو چکی ہے، اور اس سب کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ کسی کو انصاف نہیں مل رہا بشمول عدالتوں کے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یوم شہداء کی جس طرح سے تقریب ہوئی پورے پاکستان میں، آج عقیدت اور احترام سے یوم تکریم شہداء اور شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، اس سب کے اندر پاکستان کی ملٹری کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس سب کے اندر آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی کو بھی شہداء کی لازوال قربانیوں کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، پاکستانی قوم شہداء اور ان کے قابل فخر خاندانوں کی مقروض رہے گی، شہداء ہمارا فخر ہے اور ہمیشہ رہیں گے، آج پوری قوم کے لیے ہر شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ اس سب کے اندر صدر مملکت کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، دیگر لوگوں کی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، لیکن ذاتی طور پہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ایک تصویر آئی جس میں جنرل عاصم منیر صاحب بیٹھے اور ساتھ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ بیٹھے، اس کے اوپر عاصمہ شیرازی صاحب نے لکھا کہ بیڈ ٹیسٹ، یعنی اس چیز نے ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کیا، اور اس پر بہت سے صحافی جو ہیں وہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ باجوہ صاحب کے حوالے سے میں ان کا ناقد ہوں، اور میں نے ایک تقریر بھی کی تھی جب پچھلی مرتبہ عمران بھائی جب اریسٹ ہوئے تھے، تو اس وقت میں نے باجوہ صاحب کے اوپر کھل کر تنقید بھی کی تھی، جس کے بعد آئی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری فار فیو ویکس۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف باجوہ صاحب نہیں تھے، ساتھ سابقہ جوائنٹ چیف بھی تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پھول ہیں وہ ویٹرنز کی طرف سے باجوہ صاحب نے اور ان لوگوں نے چڑھائے، پھر جو آپ کی سول سوسائٹی ہے اس کی طرف سے فلنتھراپسٹ ہو جائے، ایجوکیشنسٹ ہو گئے، انہوں نے پھول چڑھائے، آپ کے کرکٹرز بابر اعظم اور رضوان وہاں پر موجود تھے، تو سب نے باری باری، یہ ایک سمبولک ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہداء جو ہیں ان کے معاملے کا ان کا یہ معاملہ ہے نا، اور شہداء کی تکریم کا معاملہ، اس میں کوئی آپ کا پولیٹیکل یا پرسنل ڈفرنس، یا ایون عاصمہ شیرازی صاحبہ نے یہ بات کی، حامد میر صاحب شیئر کر رہے ہیں، متی اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہی مجبوری ہوگی ان کی کے ساتھ بٹھانا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب شہداء کی بات آتی ہے تو پوری قوم جو ہے وہ غیر مشروط اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے، کیونکہ ہمارے شہداء ہماری ریڈ لائن ہے، انہوں نے بھئی آپ کے اور میرے لیے جان دی ہوئی ہے، تو ہمارے شہداء جو ہیں ان کا جب بھی معاملہ آئے گا تو پوری قوم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں کم از کم اس کاز، اس تقریب اور اس دن کی حد تک کم از کم ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایسی ڈسکشنز بھی بیڈ ٹیسٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔